أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود شریف پڑھے سب ساتھی. حضرات ذی وقار محترم دوستو، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. سورۃ الکہف سے. اس آیت کریمہ میں الہ العالمین نے ہمیں دنیا کی زندگی کی حقیقت سمجھائی ہے. اور وہ حقیقت ایک مثال کے ذریعے سمجھائی ہے. اور وہ مثال پانی سے دی ہے اللہ نے. کہ دنیا کی زندگی کی مثال آسمان سے اترنے والے پانی کی. آیت کی تفسیر اپنی جگہ پہ، لیکن میں صرف یہ عرض کروں گا کہ پانی سے دنیا کی زندگی کو اللہ نے کیوں جوڑا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ پانی سے دنیا کی زندگی کو مثال
کیوں دی، اسی سے ہی ہمیں حقیقت سمجھ آ جائے۔ اور اس کے ساتھ ایک حدیث کو جوڑوں گا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس ایک آیت اور اس ایک حدیث پہ میری آج کی گفتگو مشتمل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت۔ یہ کیوں کہا؟ وہاں پانی سے مثال کیوں دی قرآن کی آیت میں؟ یہاں حدیث میں یہ بتانا چاہوں گا کہ قید خانہ مومن کے لیے کیوں کہا۔ یہی دو باتیں میں نے عرض کر دی۔ قید خانہ جو ہوتا ہے نا، آپ جانتے ہیں قیدی قید خانے میں اس جیل کے قانون کا پابند ہوتا ہے، وہاں اس کی اپنی مرضی نہیں چلتی۔ اس کے سارے معاملات، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کے باقی جتنے معاملات ہیں، حتیٰ کہ اس کا بولنا، اس کا سننا، اس کا حرکت کرنا بھی سب چیزیں قانون کے تحت ہوتی ہے۔ یہاں دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ قرار دیا، سجن المؤمن۔ اس میں حکمت یہی ہے، یہ بتایا اور جا رہا ہے اور اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اے مومن، اس حقیقت کو اچھی طریقے سے سمجھ لے کہ جس طرح قیدی قید کے اصولوں کا پابند ہوتا ہے، تو بھی اس دنیا میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول کے اصولوں اور قوانین کا پابند ہے۔ وہ جیسے تجھے چلائیں گے تو نے ویسے چلنا ہے۔ تیرا سونا، تیرا جاگنا، تیرا اٹھنا، تیرا بیٹھنا، تیرا کھانا، تیرا پینا، تیری خلوت، تیری جلوت، تیرا سفر، تیرا حضر، تیری انفرادی زندگی، تیری اجتماعی زندگی، تیرے معاملات، تیرے اخلاقیات، تیرا کردار، تیری گفتار، ہر چیز تیری جو ہے نا وہ اصولوں کے نیچے جکڑی ہوئی ہے، قانون کے تحت ہے۔ اس لیے تجھے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم اس حقیقت کو ذہن میں رکھے کہ دنیا میں رہ کر میں نے بھی انہی اصولوں کے تحت زندگی گزارنی ہے جس طرح قیدی جیل کے اصولوں کے مطابق قید گزارتا ہے۔ یہ پہلی حکمت آپ کو سمجھ آ گئی، قانون کی پابندی کی طرف اشارہ ہے۔ اور وہ قانون کیا ہے؟ سارا دین ہی وہ قانون جو ہے انہی کا نام دین ہے۔ سارے جو قوانین ہیں اللہ اس کے رسول کے، اسی کو دین کہا جاتا ہے، شریعت کہا جاتا ہے۔ اچھا، مین اس میں ایک ایسی بات بتا دی جس سے بالکل ہی معاملہ صاف کر دیا اور بتا دیا، اور وہ آیت ہے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا
واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ ترجمہ: وما آتاکم الرسول، ان قوانین میں سے ایک بڑا اصولی قانون یہ ہے کہ اے بندہ مومن، اب اس دنیا کی قید کو تو نے اس قانون کے تحت گزارنا ہے کہ ما آتاکم الرسول، جو رسول میرا تجھے دیتا جائے، کہتا جائے کرنے کو، وہ تو نے لے لینا ہے، کرنا ہے اسے، عمل کرنا ہے اس پر، اسے تو نے لے لینا ہے اس حکم کو۔ گنجائش نہیں اس بات کی کہ تو رد کرے، میں تو نہیں لیتا، گنجائش نہیں اس بات کی کہ تو رد کرے۔ ما آتاکم الرسول، ما عموم کے لیے ہوتا ہے۔ ما جب بولا جاتا ہے نا قرآن میں تو اکثر اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ما میں پوری کائنات کا ذرہ ذرہ شامل ہے۔ ما ساری کائنات، یعنی جو کچھ بھی میرا رسول تجھے دے، فخذوہ، تو نے اسے لینا ہے، یعنی گنجائش نہیں رد کرنے کی، لینا ہی لینا ہے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جن چیزوں سے میرا رسول روکے ان چیزوں سے رک جانا ہے، جن چیزوں سے میرا رسول منع کرے ان چیزوں سے منع ہو جانا ہے۔ یہ معنی ہے اس قانون کا، یہ مفہوم ہے، یعنی جب وہ دے تو پھر لینا ہی لینا ہے، اور جب وہ روک دے جس چیز سے تو پھر اس سے رکنا ہی رکنا ہے۔ تو نے قانون یاد کرایا، الدنیا سجن المومن، کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ جس طرح قیدی اصولوں کا پابند ہوتا ہے، اسی طرح مومن بھی دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے اصولوں کا پابند بن کے رہتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اب ذرا دیکھیے اپنی زندگیاں، ہم کیا اصولوں میں رہ رہے ہیں؟ بتلائیے جی۔ ہم نے یوں منہ سے کہتا کوئی نہیں بھئی میں نے نہیں مانتا، لیکن عمل سے سارے کہتے ہیں نہیں مانتے۔ منہ سے نہیں کہتے، منہ سے کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، منہ سے یہ کہتے ہیں، لیکن عمل سے کیا کہتے ہیں؟ عمل سے کہتے ہیں بھئی صرف موت قبول ہے اور کئی شے بھی قبول کوئی نہیں۔ کبھی آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کسی کو کہ غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے؟ یہ نعرہ کبھی سنا ہے؟ غلامی رسول میں داڑھی رکھنا بھی قبول ہے، کبھی سنا ہے؟ غلامی رسول میں حیا آنکھوں میں پیدا کرنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں شراب چھوڑنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں زنا ترک کرنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں جھوٹ چھوڑنا بھی قبول ہے۔ کبھی سنا ہے آپ نے؟ یہ جب بھی نعرہ لگائے گا تو کہے گا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ انہوں پتہ ہے نا اتھے اور میرے اتنے اچانک کتھے موت آ رہی، بس صرف نعرہ لگا دینا ہے، بس بات ختم ہو جائے، صرف دعویٰ کرنا ہے نا، کرنا کچھ بھی نہیں۔ موت کون سی کوئی آ رہی ہے؟ اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اسی لیے بنایا ہے کہ جس طرح قیدی قید خانے کے اندر اصولوں کا پابند ہوتا ہے، اس کا ایک ایک لمحہ اصولوں کے تحت گزرتا ہے،
اس کی ہر حرکت قوانین کے تحت ہوتی ہے، وہ قوانین کو توڑ کر کچھ بھی نہیں کر سکتا، اپنی مرضی نہیں چلا سکتا۔ اسی طرح یہاں بھی کہنے کا مطلب یہ ہے، اے مومن بندہ، تیرے حق میں دنیا کو قید خانہ اسی لیے قرار دیا جا رہا ہے، ورنہ یہ ظاہراً تو قید خانہ نہیں، ظاہراً تو ہمیں آزادی ہے، لیکن در حقیقت قید خانہ اس لیے کہا کہ اس میں اللہ اس کے رسول کے قانون کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مومن پابندیاں کرنے والے بن جاؤ، تھوڑی دن کی پابندیاں ہیں، پھر اس کے بعد آزادیاں ہی آزادیاں ملنے والی۔ اور در حقیقت یہ وہ غلامی ہے جس غلامی کے اندر آزادی بھی اس غلامی پہ قربان ہو جاتی۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ یہ ایسی غلامی ہے کہ اس پہ آزادیاں بھی قربان کی جا سکتی۔ بھائی سن سن کے ہماری زندگیاں گزر گئی ہیں، ہم صرف سننے کے لیے یہاں آتے ہیں، اے کاش ہم سنتے عمل کرنے کے لیے۔ ہم سننے کے لیے آتے ہیں، صرف یہاں اٹھتے ہیں تو کپڑے جھاڑ کے نکلتے ہیں، کچھ بھی لے کے نہیں جاتے، اور کبھی کچھ ایک بات ہی دل میں بٹھا کے جاؤ۔ یہ حالات انسان کو بڑا عجیب عجیب بنا دیتے ہیں۔ میری یہ بات یاد رکھ کے جاؤ، ہم نے ویسا نہیں بننا جیسے ہمیں حالات بنانا چاہیں، ہمیں تو ویسے بننا ہے جیسے ہمیں سید الکائنات محمد پاک بنانا چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں قوانین کو کوئی توڑے گا، حالات کہیں گے کہ تو بھی توڑ بدلے میں۔ یہاں حالات تو بندے کو خراب بنا، جیسا وہ ماحول ہوگا بندہ اسی طرح بنے گا۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع کرا ترا طالع کنت۔ اچھی صحبت اچھا بناتی، ماحول ہی گندا ہے تو ہم نے ماحول کے مطابق اپنے آپ کو نہیں بنانا، ہم نے ویسا نہیں بننا جیسے حالات ہمیں بناتے ہیں، ہم نے ویسے بننا ہے جیسے محمد پاک ہمیں بنانا چاہتے۔ قوانین میں آ جاؤ۔ دوسری وجہ، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ دنیا کو کیوں کہا کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے؟ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح قید میں مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، مصیبتیں ہوتی ہیں، اسی طرح دنیا کی زندگی میں مومن کے لیے مصیبتیں بھی آتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ کیوں آتی ہیں؟ آزمانے کے لیے۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کیا گمان کر رکھا ہے مومنوں نے، ایمان والوں نے، ان یقولوا آمنا، یہ کہیں کہ ہم مومن ہو گئے، یہ کہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول پہ ایمان رکھنے والے ہو گئے، اور پھر وہم لا یفتنون، اور پھر ایمان کے قبول کرنے کے بعد آزمائشیں بھی ان پہ نہ آئیں، تکلیفیں بھی ان پہ نہ آئیں، مصیبتیں بھی ان پہ نہ آئیں، طرح طرح کے حالات بھی ان پر نہ آئیں۔ احسب الناس، یہ کیا گمان
کر لیا ہے مومنوں نے، ایسی بات ہرگز نہیں۔ اگر ایمان قبول کیا ہے تو پھر اس ایمان کے قبول کرنے کے بعد آزمائشوں کے لیے ہم وقت مومن کو تیار رہنا چاہیے، اس لیے کہ جتنا ایمان پکا ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی مصیبتیں اور آزمائشیں اور فتنے زیادہ ہوتے چلے جائیں گے۔ وہ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ہم آزماتے ہیں مومنوں کو، کبھی خوف ڈال کے آزما لیا، کبھی بھوک ڈال کے آزما لیا، کبھی اپنی نعمتوں کو تھوڑا کر کے کم کر کے آزما لیا، کبھی جان کے ذریعے آزما لیا، کبھی مال کے ذریعے آزما لیا، لیکن مومن وہی ہوتے ہیں جو ان مصیبتوں میں جب پڑتے ہیں تو یہی کہتے رہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تیری طرف سے ہی آئی ہے مصیبتیں، ہم بھی تیرے ہیں، لوٹ کے بھی تیری طرف جانا ہے۔ تو اچھے حالات میں رکھے میں پھر بھی صابر و شاکر رہوں گا، تو برے حالات میں رکھے میں پھر بھی صابر و شاکر رہوں گا۔ تو اگر جیسا بھی میرے ساتھ معاملہ کر دے، میرے باغ اجاڑ دے، میری فصلوں کو تباہ کر دے، میرے بچوں کو مار لے، میری عزت کے سودے ہو جائیں، میری جان کے ٹکڑے ہو جائیں، لیکن میں تیرا ہی بن کے رہوں گا۔ میں نے تیری ذات سے محبت کو نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ میں نے تو جب تیرے ساتھ یارانہ لگا لیا ہے تو اب تجھے چھوڑنے والی بات ہی کبھی میں نہیں سوچ سکتا۔ اس لیے یہ آتی ہیں آزمائشیں، اور جس طرح قید خانے میں قیدی مصیبتوں میں گزارا کرتا ہے لیکن اس کے بعد رہائی مل جاتی ہے، بالکل اسی طرح چند دنوں کی قید اور مصیبت اور تکلیفیں اور آزمائشیں ہیں، یا تو دنیاوی تکلیفیں ہو سکتی ہیں یا دوسری تکلیفیں مومن پہ اس دنیا میں عبادت کی مشقت والی ہوتی ہے۔ وہ اگر تہجد پڑھنا چاہے تو نیند کو چھوڑنا بھی تو تکلیف ہے، بستر کو چھوڑنا بھی تو مشقت ہے۔ وہ اگر اپنے دل میں گندے خیال کو پورا کرنا چاہے لیکن اللہ کی بات مان کے نہ پورا کرے تو خواہشات کو ذبح کرنا تو بھی بہت بڑی قربانی ہے۔ یہ سارے مجاہدے، یہ ساری مشقتیں، یہ ساری عبادتیں، یہ ساری ریاضتیں، یہ ساری لطافتیں، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، اور اللہ نے اسی لیے میرے نبی کریم نے اس لیے دنیا کو جیل خانہ قرار دیا کہ جس طرح جیل خانے کے اندر قیدی قانون کا پابند ہوتا ہے، تمہیں دنیا میں اللہ اس کے رسول کا پابند بن کے رہنا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ جس طرح قیدی مصیبتوں کے اندر گزارا کر لیتا ہے اور پھر رہائیاں پا جاتا ہے، اسی طرح تم بھی دنیا کی مصیبتوں کو چند دن برداشت کر لو، یہ مصیبتیں مٹ جائیں گی اور اس پہ ملنے والا ثواب ہمیشہ کے لیے تمہارے نامہ اعمال میں پکا ہو جائے۔ مشقت جلدی ختم ہو جاتی ہے لیکن اس پہ جو ملنے والا اجر ہوتا ہے وہ قیامت تک باقی رہتا ہے۔ یہی اگر ہم چیز سمجھ لیں۔ 2 بجے ہو گئی۔ اللہ 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 اللہ۔ اسی طرح تیسری وجہ یہ کیوں کہا کہ دنیا جیل خانہ ہے مومن کے لیے، تیسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح قیدی قید خانے کو گھر نہیں سمجھتا، جس طرح قیدی قید خانے سے محبت نہیں کرتا، دل نہیں لگاتا،
یہ بات کر کے میرے نبی نے اپنی امت کے لوگوں کو اشارہ کیا، اس دنیا میں تم نے دل لگا رکھا ہے، یہ تو تمہارے لیے قید خانہ تھا۔ تو قید خانے سے بھی کبھی کسی نے محبت کی ہے؟ قید خانے سے بھی کبھی کسی نے دل لگایا ہے؟ تم نے دنیا سے دل لگا لیا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ جی لگانے والا مقام ہے۔ یہ تو بڑا دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، دھوکے کا گھر ہے۔ بڑے بڑے دنیا میں آئے جی لگانے والے، لیکن ان کا انجام دنیا نے دیکھا، مٹ گئے۔ اور دنیا میں لاکھوں اربوں انسان پہلے جا چکے ہیں، اب بھی قیامت تک آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے۔ پہلے سے لے کے آخری انسان تک ہر کسی کا قصہ ایک جیسا ہے۔ آتا ہے دنیا میں، بڑے پالتے ہیں، پھر ایک دن ہوتا ہے کہ خود بڑا ہو جاتا ہے، پھر ایک دن ہوتا ہے کہ وہ بڑا بھی زمین کی مٹی کے اندر پیوند ہو جاتا ہے، وہ بھی خاک در خاک ہو جاتا ہے، وہ بھی خاک در منو مٹیوں کے نیچے دفن ہو جاتا۔ کل بیٹھا تھا خوبصورت روشنیوں والے جگمگاتے کمروں میں، گرم بستروں پر، ریشم کے لحافوں میں، اور آج پڑا ہے قبر کی مٹی میں، اور کیڑے مکوڑے اس کے بدن کو کھا رہے ہیں۔ ہم اس کی فکر کریں، ہم آئے روز فوتکیاں دیکھتے ہیں، جنازے اٹھاتے ہیں، قبروں پہ جاتے ہیں، لیکن ہمارے دل نہیں ہلتے۔ تو یہ تین چیزیں آپ کو سمجھ آ گئیں جی، کہ حضور نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو کس وجہ سے کہا؟ تین وجوہات میں نے بیان کی ہیں۔ پہلی کون سی؟ کہ جیل میں قیدی قید خانے کے قوانین کا پابند ہوتا ہے۔ اس میں اشارہ کیا کہ دنیا تمہارے لیے قید خانہ ہے، لہذا اللہ اس کے رسول کے احکام کی پابندی ہوگی، اس سے آزاد نہیں ہو سکتے تم۔ نمبر دو، وہ مصیبتوں تکلیفوں میں گزارا کرتا ہے، پھر رہائی پا جاتا ہے۔ تم بھی چند دن مصیبتوں اور تکلیفوں میں خندہ پیشانی کے ساتھ ان کا مقابلہ کر کے برداشت کرو، رہائی تم ایسی پاؤ گے، یہاں سے آنکھیں تمہاری بند ہوں گی، اور آگے سے اعلان ہو رہا ہوگا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ اور دنیا کے اندر مطمئن رہنے والے، چل آج اب تیرا وقت پورا ہو گیا ہے، اب وقت کے پورا ہو جانے کے بعد اب تیری روح کو جب اس بدن سے نکالا جائے گا، سیدھا میں نے جنت کے دروازے کھول رکھے ہیں تیری روح کے لیے، اس عیش و عشرت کے مقام بنا رکھے ہیں تیری روح کو ٹھہرانے کے لیے۔ آج کل تک تم میری دی ہوئی مصیبتوں پہ راضی تھا، اور آج میں اللہ تیرے اوپر راضی ہو کہ تجھے جنت میں بھیج رہا ہوں۔ اس طریقے سے مرو، مرنا تو ہے، کون دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پہ موت نہیں آئی؟ مرو تو پھر اس طریقے سے مرو کہ مرنے کے بعد کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤ۔ یہاں کی مصیبتوں سے تو کوئی چھڑانے والا ہے، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، سب ہر چیز وہ کام آ جاتا۔ وہاں اگر کسی مصیبت میں پھنس گیا تو بتاؤ کون بچائے؟ ہے کوئی بچانے والا؟ تو کیوں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی؟ آپ آؤ قرآن کی اس آیت پہ، اضرب لهم مثلا حیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض۔ اچھا ایک بات کر لوں، مت کہ کسی کے ذہن میں آئے دنیا قید خانہ ہی اللہ نے ہمارے لیے بنا دیا ہے، ہمیں اللہ نے قید خانے میں کیوں رکھا ہوا ہے، ہمارا کیا جرم ہے؟ مت کہ ذہن میں آئے کسی کے
بھائی ساڈا قصور کیا وے اللہ سانو کیوں قید خانے چ گھلیا؟ میں بتاتا ہوں، قید خانے میں بندہ، قید خانے میں جانے والا ہر بندہ گناہ کی سزا پانے کے لیے نہیں جاتا۔ کبھی کبھی جیلوں میں اس لیے بھی بندہ چلا جاتا ہے تاکہ اس کے کمال کو اللہ دنیا کے سامنے ظاہر کر دے۔ کبھی کبھی وہ جس طرح جناب یوسف علیہ السلام تھے، جیل گئے کہ نہ گئے؟ تو کیا گناہ کی سزا پانے گئے تھے؟ معاذ اللہ، نبی کے قریب گناہ کیسے آ سکتا ہے؟ ساری کائنات کو اللہ کہے تم گناہوں کے قریب نہ جاؤ، نبی کی باری آئے اللہ کہتا ہو گناہ ہو تم میرے نبی کے قریب نہ آنا۔ تو جناب یوسف کیوں گئے جیل میں؟ بڑا عجیب جملہ مفسرین نے لکھا، دنیا جیل جاتی ہے گناہوں کی سزا پانے کے لیے، لیکن یوسف علیہ السلام اس لیے جیل جا رہے ہیں کہ انہوں نے گناہ کرنے سے انکار کیا تھا، انہوں نے گناہ کرنے سے انکار، تو ان کے وہاں کمال اللہ نے ظاہر کیے۔ وہیں پہ وہ خواب آئے قیدیوں کو، تعبیر پوچھی حضرت یوسف کا، اس وقت علم ظاہر ہوا، اس وقت آپ کا فضل اور کمال دنیا کے سامنے ظاہر ہوا۔ تو تمہیں بھی اللہ نے قید خانے میں تمہارے کمال ظاہر کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے یہ قیدی قید خانے میں آیا ہے اور اب دنیا کے سامنے کس طریقے سے اپنے کمال ظاہر کرتا ہے کہ کائنات والوں میں سے ہر کسی سے اپنا پلو چھڑا کے کس طریقے سے یہ میری محبت میں غرق ہو جاتا ہے۔ اللہ تو یہ دیکھ رہے، اللہ تو تجھے اپنا عاشق اور دیوانہ بنانے کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ اللہ نے آخری بات، وَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا حَيَاةِ الدُّنْيَا چلو یار، ہر دفعہ جمعہ لیٹ ہو جاتا ہے، آج تک پورے ٹائم تے پڑھا دئیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔